آداب عرض جناب، اون عباس گزارش کر رہا ہوں۔ آج آپ سے بیوہ خواتین سے متعلق کچھ بات کروں گا۔ 23 جون کو یونائٹڈ نیشنز نے بیوہ خواتین کا عالمی دن قرار دیا، انٹرنیشنل ڈے فار ویڈوز۔ اس وجہ سے مناسب موقع ہے کہ ہم کچھ بات کریں ان خواتین سے متعلق کہ جن خواتین کے بارے میں آواز اٹھانے والوں کی تعداد کم ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ہر خاتون تو اس مشکل سے نہیں گزرتی، لیکن جو خواتین گزرتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ یہ مشکل کتنی بڑی مشکل ہے۔ 23 جون کو بیوہ خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور ہر سال کوئی نہ کوئی تھیم قرار دیا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم قرار دیا گیا سسٹینیبل سولوشن فار دی فائنینشیل پرابلمز آف دی ویڈوز۔ خواتین، یہ بیوہ خواتین کس قسم کے معاشی مسائل سے گزرتی ہیں اور ان معاشی مسائل کا حل کیا ہے، اس پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ نیچے ہی ویڈیو کے لال رنگ کا سبسکرائب بٹن ہے، اس کو ایک مرتبہ چھو لیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تو پھر لائک بھی کیجیے گا اور اپنے ان دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا کہ جن کا ان معلومات کو جاننا بہت ضروری ہے اور جو اس حوالے سے ابھی آنے والے وقتوں میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ 1998 کا ریکارڈ ہمیں ملا جس کے مطابق پاکستان میں بیوہ خواتین کی تعداد 2.7 ملین تھی۔ آج 2022 ہے۔ 1998 میں بیوہ خواتین کی تعداد پاکستان میں 2.7 ملین تھی، یعنی 27 لاکھ خواتین بیوہ تھیں۔ اس وقت خواتین کی کل آبادی پاکستان کے اندر 69 ملین تھی۔ ان 69 ملین میں سے 2.7 ملین بیوہ تھیں۔ آپ سوچئے کہ اب تو پاپولیشن بھی بڑھ گئی ہے، اب تو طلاق کی ریشو بھی بڑھ گئی ہے اور اب تو ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ گیا ہے۔ اردو میں بیوہ تو طلاق یافتہ خاتون کو بھی بیوہ کہتے ہیں اور جس خاتون کا شوہر دنیا سے چلا جائے اس کو بھی بیوہ کہتے ہیں، لیکن انگریزی میں وڈو کا لفظ صرف اس خاتون کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے کہ جس خاتون کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا۔ جس خاتون کو طلاق ہو گئی اس کے لیے ڈیورسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈوز کا عالمی دن ہے، یعنی جن خواتین کے سہاگ اس دنیا سے چلے گئے، جن کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، ان خواتین پر آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ جو بیوہ خواتین کو درپیش ہوتا ہے وہ سوشل کانٹیکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب زمانے کی نگاہیں ویسی نہیں رہ گئیں جیسی ان کے سرتاج کے زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ خاص طور پہ اگر میں پاکستان کے تناظر میں بات کروں تو پاکستان پیٹریارکل سوسائٹی ہے۔ یہاں پر خاتون کو وہ لبرٹیز، وہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں کہ جو ایک مرد کو حاصل ہیں۔ یہاں پر خاتون کا معاشی اور معاشرتی تعلق اس معاشرے کے ساتھ، اس معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ بھی اپنے شوہر کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اس کا تعارف بھی اپنے شوہر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب شوہر چلا گیا تو شوہر کے جان پہچان والوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ختم ہو گیا، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ معاشرتی کانٹیکٹ، سوشل کانٹیکٹ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو بڑھ بڑھ کر ہاتھ چوما کرتے تھے یا بڑھ بڑھ کر گلے ملا کرتے تھے، پیار اور محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے، الفت اور رافت اور محبت کا رویہ رکھتے تھے، وہ لوگ اب ویسے نہیں رہے۔ ان لوگوں کے مفادات اس گھر کے ساتھ کوئی وابستہ نہیں رہ گئے، اس لیے وہ ویسے نہیں رہے، ان کے رویوں میں تبدیلی آ گئی۔ پھر یہ کہ ہمارا معاشرہ جو طرح طرح کی باتیں بنانے میں مہارت رکھتا ہے، کوئی عورت طلاق لے کے آ جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ تو اسی نے تو کچھ کیا ہوگا، اسی کے کردار میں کوئی برائی ہوگی جو اس کو طلاق ہو گئی، یہی تو کچھ نہ کچھ کرتی ہوگی نا، کچھ تو اس نے کیا ہوگا جس کی وجہ سے طلاق ہو گئی، یہ طلاق یافتہ خاتون کو کہتے ہیں۔ حالانکہ طلاق تو ہمارے یہاں آج کل ویسے ہی ہو جاتی ہے، مطلب پہلے تو کوئی بہت بڑی وجہ ہوا کرتی تھی، اب تو طلاق کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جی بس مزاج نہیں ملتے، طبیعتیں نہیں ملتی، اس وجہ سے طلاق ہو گئی۔ لیکن بیوہ خاتون کہ جس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، اس سے متعلق بھی کہتے ہیں کہ اپنا شوہر کھا گئی اتنی منحوس ہے۔ بھئی وہ کیوں اپنا شوہر کھائے گی؟ وہ کیوں چاہے گی کہ اس کا گھر اجڑ جائے؟ یہ تو مطلب موت ایک ہر ایک کے لیے ایک اٹل فیصلہ ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ شوہر کی بجائے اگر یہ چلی جاتی اس دنیا سے تو آپ کیا شوہر کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کھا گیا ہے؟ ایسا نہیں کہا جاتا، لیکن بیویوں کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو خاتون کی کچھ پتہ نہیں غلطی سمجھا جاتا ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں
ہندوستان میں اور ہندو مذہب میں تو خاتون کو جلا ہی دیا جاتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ. وہ نہیں رہ گیا تو اب تم بھی نہیں رہ گئی. مطلب ایموشنلی اس کی زندگی ختم ہو گئی. ایموشنل اتیاچار کتنا ہے اس خاتون کے ساتھ کہ جس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہ گیا. اب اگر وہ خاتون مسلمان ہے تو اس کو جیتے جی مار دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ تو کوئی تعلق اور رابطہ اور کوئی اس کے لیے ہمدردی اور تسلی کا کوئی موقع تو نہیں ہوتا. وہ مشکلات اور مسائل سے ہی گزرتی چلی جاتی ہے مسلسل. دوسرا مسئلہ یہ ایموشنز کا مسئلہ. انسان کو اللہ نے، بلکہ اللہ نے ہر مخلوق کو جس کو اس نے پیدا کیا، سورہ یاسین میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا. طاق پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو جفت پیدا کیا. آڈ نہیں پیدا کیا، ایون پیدا کیا. یعنی اگر ہمارے اس دنیا میں اگر بلا ہے تو بلی بھی ہے، کتا ہے تو کتی بھی ہے. یعنی ہر مخلوق کو یہی جینڈر، اپوزٹ جینڈر کا ملاپ اور یہی ایون میں پیدا کرنا، یہی جوڑوں کی صورت میں پیدا کرنا، پودوں میں بھی ہے، پھلوں میں بھی ہے، پھولوں میں بھی ہے. ہر قسم کی مخلوق کو اس نے اس انداز میں پیدا کیا. انسانوں میں مرد اور عورت کو پیدا کیا. تو ضرورت ہے انسان کو فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی، اسپرچولی بھی، انٹلیکچولی بھی، چاروں کوارٹرنٹس آف لائف میں انسان کو ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ہو جس کے ساتھ اس کی جذباتی، جسمانی، روحانی اور ذہنی اٹیچمنٹ ہو سکے. اور یہ جتنا گراف ان چاروں فیزز کا اوپر ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ رشتہ کامیاب کہلائے گا، اور اتنی اس رشتے میں کامیابی آتی چلی جائے گی، اتنا وہ جوڑا کامیاب ہوگا. تو آپ سوچئے کہ کوئی خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ جس کا ایک بہت اچھا تعلق رہا ہو یا درمیانہ سا تعلق بھی رہا ہو، لیکن بہرحال وہ اس کے تمام تر معاملات اور مسائل کو دیکھا کرتا تھا اور اس کی معاشی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا، اس کی جسمانی، روحانی، جذباتی اور ذہنی ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا. وہ آدمی جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس خاتون کی زندگی کیسی ہو گئی؟ پھر اس نے جب چلے جانا ہے اس دنیا سے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اب تمہارے اوپر عدت ہے. 4 مہینے 10 دن تم نے ادھر ہی رہنا ہے جس گھر میں تم ہو. اب وہ اس کے شوہر کا گھر ہے، اس کے سسرال کا گھر ہے یا جو بھی گھر ہے، وہاں پہ اس نے رہنا ہے. اب یہاں پہ بھی ہمارا معاشرہ، شریعت اور معاشرت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کے جانے کے بعد عدت کے دنوں میں گھر سے باہر نکل رہی ہے، اس کو تو ایسی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ یہ کوئی بد کردار عورت ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ کیا، بہت زیادہ کیسز میں ایسا نہیں ہوتا، شاید چند ایک ہی کیسز میں ہوتا ہو. اس لیے کہ شریعت نے اتنی سختی سے پابندی عائد نہیں کی کہ تم گھر سے نکل نہیں سکتی. ہاں پریفرنس ہے، لیکن مثال کے طور پہ خاتون تنہا خاتون ہے، صرف شوہر تھا اور وہ تھی، اور ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کے لیے سہارا بن سکے، یا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا سہارا بننا چاہتا ہو. اب یہ بیوہ خاتون کیا کرے گی؟ اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں مثال کے طور پہ اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اب یہ خاتون کیا کرے گی؟ اس کو کھانا پینا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے یا پوری نہیں کرنی ہے؟ اس کو اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اس کو کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، اس کو اپنے معاملات اور مسائل کو بھی دیکھنا ہے، اس کو اپنا گھر چلانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اگر ویسا نہ بھی چلا سکے جیسا شوہر کے زمانے میں چلاتی تھی تو اس کو سودا سلف لینے کے لیے باہر جانا پڑے گا. آپ یوں تو ہر ایک کو آپ یوں نہ سمجھیے کہ ہر ایک کوئی محل میں رہتا ہے، نہیں، ہر ایک کی زندگی کے اپنے معاملات اور مسائل ہوتے ہیں اور اس کو ان معاملات اور مسائل کو اور ان سرکمسٹانسز کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ سودا سلف لینے نہیں جا سکتی، وہ جاب کرنے نہیں جا سکتی، نہیں، اگر ضرورت ہے تو جا سکتی ہے. ہاں پارٹیز میں نہیں جا سکتی، وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ محرموں کے مجمع میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے جہاں پہ مجبوری بن گیا ہے تو پھر اس کو موو کرنا پڑے گا سوسائٹی میں. اس کو زندہ رہنا ہے، یا آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے جلایا نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو بھوک سے مار دیں؟ نہیں، ضروریات ہیں، معاملات ہیں، مسائل ہیں، مجبوریاں ہیں. وہ مجبوریاں انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایسے رستوں کو اختیار کرے کہ جن رستوں کی شریعت میں اجازت ہے. ہر کیس میں نہیں ہے مگر خصوصی کیسز میں ہے. پھر ان خواتین کے جو ہے وہ جذباتی اور جسمانی مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمارے آج کے زمانے میں مسلم ڈیٹنگ ایپس وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں بھی انٹروڈیوس کروائی گئیں. اب اس میں بیچاری ان خواتین کے ساتھ علیحدہ مسئلہ ہے. وہ کوئی لڑکا ہے مثال کے طور پہ، لڑکی جو ہے وہ جوانی میں ہی بیچاری پر انڈاپا آ گیا اور اس نے دیکھا
کہ میری جو ہے وہ ضرورت کہیں اس طرح سے پوری ہو سکتی ہے. اب جس آدمی نے اپنا پروفائل ڈالا ہوا تھا کہ 32 سال ہے شفیق صاحب کی عمر، اس سے جب ملنے کے لیے گئی تو معلوم ہوا یہ تو 55 سال کا آدمی ہے، یہ تو 60 سال کا بوڑھا ہے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے یا نہیں ہے کہ اب جب یہ خاتون ایک مرتبہ بیوہ ہو گئی، اب چاہے وہ جوان بھی ہے تو کوئی جوان آدمی رشتہ نہیں بھیجے گا اس کے لیے، بوڑھے ہی بھیجیں گے. 4-5 بچوں کا باپ بھیجے گا کہ ان کی ماں مر گئی تھی، اس وجہ سے مجھے ایک کیئر ٹیکر ماں چاہیے، ایک میڈ چاہیے مجھے ان بچوں کے لیے. تو میں نے سوچا کہ وہ بیوی کی صورت میں ہو تو مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ بہت زیادہ ہے، یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، یہ تو اکثریت میں ایسا ہی ہے. اور کوئی اگر کسی جوان لڑکے کے ساتھ ایک طلاق یافتہ یا بیوہ خاتون شادی کر لے تو اس کو اس خاتون کی چلاکی اور ہوشیاری سمجھا جائے گا کہ اس نے کیسے اس کو اپنی اداؤں میں پھانس لیا کہ وہ لڑکا اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس نے رشتہ بھیج دیا. یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے. ہم دوسروں کو بہت زیادہ جج کرتے ہیں بھائی، بہت زیادہ. اور ہم نہیں محسوس کر رہے ہوتے کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے گھر کی خاتون کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. باپ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ چاہے بوڑھے آدمی کے ساتھ ہی ہو جائے لیکن میری بیوہ بیٹی کی شادی ہو جائے کسی طریقے سے، اس لیے کہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میں نے کل کو اس دنیا میں نہیں رہنا، میں جب چلا جاؤں گا تو پیچھے سے اس کا سہارا کون بنے گا، اس کو کون سنبھالے گا. بھائی تو جو ہیں وہ اتنا نہیں کر سکتے، ان کی اپنی بیویاں اور ان کے اپنے بچے اور ان کے اپنے معاملات اور مسائل ہیں. یہاں پہ تو مطلب ہمارے سوسائٹی میں تو یہ مسئلہ چلا ہوا ہے. اور اس کی بڑی وجہ فائنینشیل مسئلہ ہے جس کی طرف اب آیا ہوں. فائنینشیل مسائل کی وجہ سے ان خواتین کو ان کے باپ بالکل جسے کہیے کہ سر سے اتارنے والا کام کرتے ہیں، اور کوئی معقول رشتہ ان کے لیے نہ آتا ہے، نہ کوئی معقول رشتہ یہ کر پاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ خواتین ساری زندگی بیچاری کڑ کڑ کے مر جاتی ہیں. لیکن آج کی دنیا 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی میں کون سی مشکل ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو فائنینشلی سہارا خود نہیں دے سکتی. دیکھیے یہ میں بات ہر ایک سے کہتا ہوں، چاہے جوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے اچھے دنوں میں، یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں خذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت کے دنوں میں مرض کے دنوں کے لیے ذخیرہ کر لو، اپنے جوانی کے دنوں میں بڑھاپے کے دنوں کے لیے ذخیرہ کر لو. تو میں کہتا ہوں کہ اپنے اچھے وقت میں برے وقت کے لیے ذخیرہ کرو. اچھے وقت میں ایسی سکلز سیکھو کہ برا وقت جس وقت آئے تو تم اس کو ٹیکل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو اور ٹیکل کرنے کی کے وسائل اپنے پاس رکھتے ہو. برا وقت کسی کو بتا کے نہیں آتا، اچھے وقت میں ہی برے وقت کی تیاری کرنی پڑتی ہے. تو اپنا سکل سیٹ بنائیے اور ایسی ڈگریز کیجیے. خواتین ایسی ڈگری کریں، اب تو تعلیم کا رواج کچھ بڑھ رہا ہے خواتین میں، تو ایسی ڈگری چوز کریں کہ کل کو خدا نخواستہ آپ کو آپ کا شوہر اگر اجازت نہیں دیتا یا آپ کا باپ اجازت نہیں دیتا، آپ نوکری نہیں کرتے، لیکن خدا نخواستہ ایسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، شوہر کی زندگی میں بھی اگر کوئی بہت بڑی مشکل آ جاتی ہے معاشی طور پہ، تو آپ کم از کم وہ معاشی ٹیک تو دینے کے قابل ہوں. اور صرف ڈگری نہیں بلکہ ایسی سکلز ایکوائر کریں. آج کل ہماری ڈگریز میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم بھی ڈگری کر رہے ہیں مگر ڈگری میں ہے کچھ نہیں، چیز پریکٹیکلی کر کے سمجھ میں آتی ہے. تو آج کل ایک لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے سے آپ گھر پہ بیٹھے فری لانسنگ کر سکتے ہیں. میں آج تو 21ویں صدی ہے، ہم تو 1400 سال پہلے کی مثال دیتے ہیں کہ جناب خدیجہ رسول اللہ کی پہلی زوجہ، کتنا عرصہ گزرا، ملکۃ العرب رہی، عرب کی سب سے مالدار خاتون، عرب کی سب سے زیادہ جسے کہیے کہ ملٹی نیشنل بزنس اس زمانے میں چلانے والی خاتون، سب سے زیادہ پیسہ بیوی کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر وہ گھر پہ رہ سکتی ہیں تو آپ تو بدرجہ اتم رہ سکتی ہیں. آپ تو 21ویں صدی کی خاتون ہیں. تو فری لانسنگ ہے، آپ جو ہے وہ بہت طرح کے کام کر سکتی ہیں، گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ انویسٹ کر سکتی ہیں اس حصے میں سے کہ جو آپ کے شوہر کی جائیداد میں سے آپ کو شرعی حصہ ملا ہے. بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھئی عدت آخر ہے کیوں، مرد کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو شادی بے شک چوتھے دن میں شادی کر لے. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے عدت نہیں ہے. عدت ایک محبت کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک اس کو آپ محبت کی سطح پہ دیکھیے نا، ایموشنل سطح پہ بھی دیکھیے. جو مرد اپنی بیوی کے مر جانے کے 4 دن کے بعد شادی رچا کے بیٹھ جائے گی، اس کو کوئی اچھا مرد کہتا ہے معاشرے میں؟ نہیں، بلکہ اس کو گالیاں بکی جاتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے یار اس سے اتنا بھی انتظار نہیں ہوا کہ کم از کم بیوی کا 40واں ہی گزر جاتا اور یہ معاملات کو صحیح کر لیتا.
اور یہ جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا یا جو بھی اس کو طریقہ مناسب لگتا تھا اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا، برا سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لازمی ہے کہ آپ نے جس شوہر کے ساتھ صرف محبت کا نہیں مودت کا رشتہ رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مرد اور عورت کے درمیان میں مودت کا رشتہ رکھا ہے. جس مرد اور عورت کے درمیان میں مودت کا رشتہ ہے، یعنی اظہار محبت کو مودت کہتے ہیں، تو اس رشتے کو دنیا سے اس شوہر کے چلے جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ چوتھے ہی دن شادی رچا کے بیٹھ جاؤ. نہیں، تمہیں کچھ مہینے 4 مہینے تمہیں انتظار کرنا ہے. تمہیں جو ہے وہ تمہارا یہ جسمانی امتحان ہے اور تمہارا نفسانی اور جذباتی امتحان ہے کہ تم نے اس شوہر کی محبت میں بیٹھنا ہے، اس کا سوگ منانا ہے. ہاں، مگر یہ ہے کہ تمہیں ساری زندگی اس کے سوگ میں نہیں بیٹھنا. یہ نہیں ہے کہ معلوم ہوا اس کے بعد اب زندگی ختم ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم 4 مہینے 10 دن کے بعد تمہیں اس صورتحال سے باہر نکلنا ہے اور تمہیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے. تمہیں واپس زندگی کی طرف آنا ہے. تمہیں زندگی جینی ہے. تمہیں جل کے مر نہیں جانا. تمہیں ستی نہیں ہو جانا ساتھ میں. اور پھر یہ ہے کہ شریعت اصول جو بناتی ہے یا قانون جو بنتا ہے وہ ان جذبات کی بنیاد پہ نہیں بنتا، وہ لاجک کی بنیاد پہ بنتا ہے. تو لاجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ مرد کیریئر نہیں ہے مگر خاتون کیریئر ہو سکتی ہے. مرد کے پیٹ میں بچہ نہیں پل سکتا مگر عورت کے پیٹ میں بچہ پل سکتا ہے. تو وہ بچہ جو اس دنیا میں آنے والا ہو سکتا ہے، جو اس مرد کا بیٹا ہوگا جو دنیا سے چلا گیا، تو اس بچے کا باپ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا اگر یہ خاتون چوتھے دن اگلی شادی کر لے گی؟ باپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے تاکہ نسل آگے بڑھے اور نسل محفوظ رہے. آپ سوچئے تو صحیح کہ اصل میں عربوں میں گھوڑوں کے شجرے بھی محفوظ رکھے جاتے ہیں اور ویسٹ میں انسانوں کے شجرے بھی محفوظ نہیں رہتے. باپ کا کھاتا ہی CNIC سے ختم کر دیا، بیٹا جو ہے وہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا. سو بہرحال یہ چونکہ ضروری ہے، چونکہ بچے کا باپ آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے آج سے 14 سال پہلے شریعت کے اندر 4 مہینے 10 دن کی عدت کا کانسیپٹ رکھا گیا. 4 مہینے 10 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا جینڈر کیا ہے. جناب والا، یہ کچھ باتیں تھیں جو بیوہ خواتین سے متعلق آپ سے کرنا ضروری تھیں. ہم یہی کہیں گے سسٹینیبل سولوشن فار فائنینشیل فریڈم آف ویڈوز کہ آپ اپنے آپ کو وہ سکل سیٹ فراہم کریں. سلائی کڑاہی اچھے وقت میں سیکھ لیں، کھانا پکانا اچھے وقت میں سیکھ لیں. اس کے علاوہ گھریلو کام کاج کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھیں. آپ کے بچے بچیاں کہ جن کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، وہ پہلی پرائیورٹی میں آپ کی ذمہ داری ہیں. ماں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ باپ کی عدم موجودگی میں باپ کا کردار ادا کر سکتی ہے، مگر باپ میں آدمی میں یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ ماں کی عدم موجودگی میں ماں کا کردار ادا کر سکے. آپ کو ہمت زیادہ دی گئی ہے، اس لیے آپ کو کام بھی زیادہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.